بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 اسلامیات لیکچر نمبر 10۔ دعا کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دعا جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے وہ قرآنی دعائیں اور مسنون دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآنی دعائیں، جن دعاؤں کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے ان کو قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے۔ مسنون دعائیں، قرآن کے بعد اسلام میں حدیث اور سنت کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور عمل، تو حدیث میں ذکر کی جانے والی دعاؤں کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ ہے مسنون دعاؤں کی اقسام۔ مسنون دعاؤں کی 3 قسمیں ہیں: مخصوص عمل کی دعائیں، مخصوص وقت کی دعائیں اور جامع مسنون دعائیں۔ مخصوص عمل کی دعائیں، اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جو کسی خاص کام کرنے سے پہلے یا بعد میں یا وہ کام کرتے وقت پڑھی جاتی ہو، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، گاڑی میں سوار ہونے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو کسی خاص کام کے ساتھ کیا ہوتی ہے، منسلک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دعا جو ہے اس وقت ہم نے پڑھنی کیا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے جو ہے مخصوص وقت کی دعائیں، بعض وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اب وہ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جن کو صبح و شام کے اوقات میں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، جیسے فجر اور مغرب کے بعد پڑھنے کی دعائیں۔ اسی طرح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنا اور عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھنا۔ اب دیکھیں فجر کے وقت جو سورہ یاسین پڑھے گا تو ان کے تمام دن کے حاجات جو ہے وہ پورے ہوں گے۔ مغرب کے بعد جو سورہ واقعہ پڑھے گا تو ان کے گھر میں جو ہے کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، اور عشاء کے بعد جو سورہ ملک پڑھے گا تو یہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن کیا کرے گا، شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے جامع مسنون دعائیں۔ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں کہ جن کے الفاظ قرآن اور حدیث میں ثابت تو ہے، لیکن نہ تو یہ کسی وقت کے ساتھ مقرر ہے اور نہ ہی یہ کسی عمل کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے، بلکہ ان کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے مسنون دعائیں جو کسی عمل کے ساتھ خاص ہے، مسنون دعائیں جو صبح و شام پڑھی جاتی ہیں، اور جامع مسنون دعائیں یعنی وہ دعائیں جو کسی وقت اور عمل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب دیکھیں ایک مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے۔ یہ جو مختلف اوقات کی دعائیں اور جامع دعائیں ہیں ان کا مقصد اور فائدہ بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک زندگی کے ہر کام میں، ہر موقع پر اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیا ہوتا رہے، مشغول ہوتا رہے، اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو ان دعاؤں کی برکت سے وہ مختلف مصیبتوں اور آفات سے بھی بچا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور دل کو بھی اطمینان اور سکون کیا ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ اب مختلف اوقات کی دعاؤں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اپنے کسی دنیاوی کام کو نہیں چھوڑنا پڑتا، بلکہ چلتے پھرتے اور کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے سب دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، بشرط یہ کہ یہ دعائیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہو۔ اب دعا جو ہے وہ کس زبان میں مانگی جائے، کس زبان میں پڑھی جائے؟ ویسے تو دعائیں جو ہے ہر زبان میں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن ہماری دعا مانگنے کا حکم اور اس کا سلیقہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں عربی زبان میں ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں دعا کے جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی کیا ہے، عربی زبان میں ہے، اور قرآن و حدیث میں انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے ہر ضرورت کے متعلق دعائیں ہیں۔ اس لیے عربی زبان میں دعا مانگنے میں جو نورانیت، برکت اور جامعیت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں
تو لہٰذا کوشش کرے کہ عربی زبان کے وہ دعائیں جو عربی میں ہیں ان کو عربی میں ہی پڑھیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، باقی تو دعا کسی بھی زبان میں مانگی جا سکتی ہے، لیکن جن دعاؤں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے اور وہ عربی زبان میں ہے تو ان کو اسی طرح عربی زبان میں پڑھنا کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ ٹھیک، چلیے عملی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ قرآنی دعائیں کن دعاؤں کو کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، مسنون دعائیں کن دعاؤں کو کہا جاتا ہے؟ مسنون دعاؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ مخصوص عمل کی دعا سے کیا مراد ہے؟ مخصوص وقت کی جامع مسنون دعاؤں سے کیا مراد ہے؟ دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن اور حدیث کے الفاظ میں دعائیں مانگنے کی کیا اہمیت ہے؟ اب ان کے سوالات دیکھیں آپ لوگ، جوابات۔ قرآنی دعائیں، جن دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ان دعاؤں کو قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے۔ مسنون دعائیں، حدیث میں ذکر کی جانے والی دعاؤں کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ مسنون دعاؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ نام و تعداد۔ مسنون دعاؤں کی 3 قسمیں ہیں: مخصوص عمل کی دعا، مخصوص وقت کی دعا، جامع مسنون دعائیں۔ مخصوص عمل کی دعاؤں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جو کسی خاص کام سے پہلے یا بعد میں یا وہ کام کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور گاڑی میں سوار ہونے کی دعا وغیرہ۔ مخصوص وقت کی دعا سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے واضح کریں۔ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جن کو صبح و شام پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، جیسے فجر اور مغرب کے بعد کی دعائیں، فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھنا۔ آگے ہے جامع مسنون دعاؤں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جن کے الفاظ قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، لیکن یہ کسی عمل اور وقت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو تھے یہ شارٹ کویسچن تھے۔ اب لانگ کویسچن میں کیا ہے؟ دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک مسلمان صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک زندگی میں ہر موقع، ہر کام اور ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ان دعاؤں کی برکت سے وہ مختلف مصیبتوں اور آفات سے بچا رہے۔ دعا مانگنے سے زندگی نورانی بن جاتی ہے اور دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن و حدیث کے الفاظ میں دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے؟ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ قرآن مجید میں اللہ نے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ قرآن اور حدیث دونوں عربی زبان میں ہیں، اس لیے قرآن و حدیث میں دعا کی جو الفاظ آئی ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، اس لیے عربی زبان کے ان الفاظ میں دعا مانگے جو دعا مانگنے میں عربی زبان کے الفاظ میں دعا مانگنے میں جو نورانیت اور برکت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں، لہٰذا کوشش کرے کہ عربی زبان کے ان الفاظ میں دعا مانگے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ کے سارے سوالات ہیں، اس کو آپ لوگ ترتیب سے اپنے عملی کتاب میں مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، والسلام، شکریہ۔